بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو مولا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو مولا چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب عزت دینا یہ اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اور پھر یہ شان کسی اور کی نہیں، اللہ کا۔ جب کسی شان کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر اس شان کا معیار بھی اللہ والا ہوگا۔ اب مولا فرماتا ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، بولیے عزت دیتا ہوں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو وہ عزت دیتا ہے تو پھر وہ عزت بتاتی ہے کہ میں کسی اور کی عطا نہیں ہوں، میں مولا کی عطا ہوں۔ اس عزت سے پتہ چلتا ہے کہ دینے والا خود کتنی عزت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ اب یہ اللہ پاک کا عمومی ضابطہ ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب سب کی قسمت اپنی اپنی ہے، نصیب اپنا اپنا ہے۔ اللہ پاک نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اسے دیتا ہے۔ اب جب باری آتی ہے آمنہ کے لالا کہ مولا نے حضور کو کتنی عزت دی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کی توحید کی دلیل حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کی شان ہے، خدا کی توحید کی دلیل اگر حضور سے بڑھ کے، اور خدا کی کائنات میں اگر کوئی راہبر، آبی، نبی، پیغمبر حضور سے بڑھ کے، تو پھر یاد رکھیں حضور سے بڑھ کے کسی اور کو اللہ نے عزت نہیں دی۔ ساری عزتیں اللہ نے جو دینا تھی وہ مصطفیٰ کی نظر کرتا ہے، حضور کے کھاتے میں ڈال دی، حضور کے مقدر میں لکھ دی، اور دنیا حیران ہے کہ وہ مولا مولا ہو کر اپنے بندے کو کیسی کیسی عزتیں دے رہا ہے۔ اور یہ عزت دینا اللہ نے حضور کو دی ہے، یہ بتاتا ہے، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے نا۔ پانا بھلے انا بشر، تینو جانن والے جان لیا۔ تو مولا نے حضور کو جو عزتیں دی ہیں نا، تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عزتیں بندہ سمجھ کے نہیں دی، یہ عزتیں بلکہ کچھ اور سمجھ کے دی ہیں، اس کو ہم الفاظ کے پیرائے نہیں لا سکتے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بندہ سمجھ کے نہیں دی، کچھ اور سمجھ کے دی ہیں۔ ان عزتوں میں سے ایک عزت کیا ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کر، اور دل کر رہا ہے کہ قبلہ مسجد حرام بن جائے، اور حالت نماز میں، ظہر کی نماز میں بار بار چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بار بار۔ اب تین آیتیں چھوٹی چھوٹی وہ قابل غور ہیں۔ مولا فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہاں مولا نے سونے کی سونی ادا کو بیان کیا، سونے کی حضور کا جو مانگنے کا انداز تھا، ورنہ مولا فرما سکتا تھا کہ محبوب تو کہہ رہا ہے تو میں کر دیتا ہوں، نہیں، یہ نہیں کہا کہ تو کہہ رہا ہے، بلکہ جو کہنے کا انداز تھا اسے قرآن کے الفاظ میں قیامت تک محفوظ کر سکتا۔ سونا اگر چادر اوڑھ کے لے لے تو مولا اس ادا کو محفوظ کر سکتا۔ یا جب مولا جب سونا بار بار چہرہ اٹھا کے مولا کی طرف دیکھ رہا ہوگا تو پھر مولا کو وہ ادا کتنی اچھی لگتی ہوگی۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم تیرا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں بھی لطف آ رہا ہے، تجھے مانگنے میں لطف آ رہا ہے، اور ہمیں دیکھنے میں
آگے کیا فرمایا؟ مولا فرما سکتا تھا کہ تیری آرزو ہم تک پہنچ گئی ہے، بس تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، مگر یہ حکم دینے سے پہلے ہی اور اللہ پاک نے آیت یہاں پہ نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. قبلہ پھیرنے کے حکم سے پہلے مولا نے کیا فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھ، خوش ہو جا، ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. ہم تجھے، ذرا سارے کہیں، ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے ترضاها، جس کو تو پسند کرتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا یہ بڑا قابل ہے. ترضاها، ورنہ اس کے بغیر بات ہو سکتی تھی. تو نے چہرہ بار بار اٹھا کے دعا مانگی ہے تو ہم دعا قبول کرتے ہیں، چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، مگر نہیں. پھیرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کہ سنیا صرف قبلہ ہی نہیں بدل رہا، عزتیں بھی تجھ پہ نشاور کر رہا. میری عزتوں، نمازوں کا قبلہ تو وہ ہوگا نا، مگر میری عزتوں کا قبلہ تیری ذات، تیری شان ہے. تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو، بولے جس کو اپنا ذکر کیا، جس کو تو پسند کرتا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس فوراً مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر دیں. اب یہاں پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ سونے قبلہ بدل رہا ہوں، اگر دنیا یاد رکھے کہ کیوں بدل رہا ہوں، اور اس کے قبلہ ہونے میں اصل پسند کس کی ہے؟ میری نہیں، یہ تیری پسند ہے. ترضاها، اس قبلے کو تو پسند کرتا ہے، تو پھر اس کو تو پسند کرتا ہے نا، میں بھی اسی کی طرف منہ کر کے پڑھی جانے والی نماز کو قبول کرتا ہوں. اب کسی اور قبلے کی طرف نماز، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں اور 2 ابھی باقی تھیں، تو وہیں حکم آ گیا کہ سونے آپ پھیر لکھیے چہرہ. اب بڑی سی بات ہے، نماز کس کی ہو رہی تھی؟ بولیں گے اب اس کی نماز کا بھی تو ایک پروٹوکول ہے، نماز کا بھی ایک تقدس ہے. اور چاہا کس نے کہ قبلہ بدل جائے؟ حضور نے چاہا، نماز اس کی ہے، چاہت مصطفیٰ کی ہے. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ سونیا یہ نماز پوری کر لے، اگلی اثر کی نماز کو ادھر کر کے پڑھ لینا. اگر مولا نے کہا نہیں، تیری چاہت ہی تو میرا دین ہے اور تیری رضا ہی تو میری رضا ہے، بس ابھی یہیں سے چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے. اس میں مولا نے پیغام کیا دیا کہ سنو، جب میرے یار کی رضا بدل گئی اور میرے یار کی تمنا، تو پھر سمجھ لو شریعت بھی بدل گئی. اسی لمحے شریعت بدل گئی جب میرے یار نے چاہا کہ قبلہ یہ ہونا چاہیے نا، اب وہ قبلہ رہا ہی نہیں. اب ادھر نماز ہو سکتی ہی نہیں. خواہ 2 رکعتیں باقی ہوں، یہ 2 رکعتیں بھی ادھر مڑ کر کے ہوگی کہ جس کو قبلہ بنانا میرا یاد چاہتا. یہاں سے اللہ پاک نے دین سازی میں اور شریعت سازی میں اور شریعت بننے میں جو حضور کا کردار ہے نا اور جو حضور کا مقام ہے، اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے، قیامت تک محفوظ کر دیا کہ بے شک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز میری پڑھو گے، طواف میرا کرو گے، عبادت میری کرو گے، مگر یہ خیال رکھنا کہ یہ قبلہ کسی اور کی چاہت سے نہیں بنا، یہ اسی کی چاہت سے بنا ہے کہ جس کو میں نے اپنی توحید کی سب سے بڑی دلیل بنا دی، تمہاری محبتوں کا قبلہ بنا دیا ہے. تو پھر ایک بات نہ کہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. بڑی سیدھی سی بات ہے. اب یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ نماز کا قبلہ کون ہے؟ مکے والا. کیوں بھائی؟ نماز کا قبلہ اور اس قبلے کا پھر قبلہ کون ہے؟ وہی ہوگا نا جس نے اسے قبلہ بنایا ہے. جس نے اسے قبلہ بنایا ہے تو پھر اس قبلے کا جو قبلہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے جس پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں.
جس کو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی نا محبت والی، کہ کبھی کبھی نماز اس نیت سے بھی پڑھنی چاہیے کہ میں اس نماز کے ذریعے یار کو سلام کر رہا ہوں، یار کو سلام کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نماز میں کوئی شے اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی مصطفیٰ پہ پڑھا گیا سلام قبول ہوگا۔ اور پھر جواب میں جب حضور سلام بھیجتے ہیں نا تو پھر نماز پہ بحال آ جائے، پھر الصلاۃ معراج، وہ نماز میں ہے وہ مومنوں کی معراج بن جاتی ہے۔ اللہ پاک تعالیٰ میں دعا ہے کہ قدوس ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے دل کی گہرائیوں سے اور ٹوٹ کر محبت پر توفیق عطا فرمائے۔